إلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر ما نهى الله عنه. اللهم حبب إلينا الرجب وبلغنا إلى شعبان وإلى رمضان. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد مضغة إذا صلوت صلوى الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام منا أحسن منك لم تر قط عيني أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر. یا الہی جب تلک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. محترم سامعین، معزز حاضرین، میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سورہ اسراء بنی اسرائیل یہ مبارک مہینہ رجب المرجب کا، اس کے بعد شعبان المعظم کا، اس کے بعد رمضان المبارک کا، یہ 3 مہینے لگاتار بڑے بابرکت ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ رمضان پوری مخلوق کا مہینہ ہے. رجب جو اللہ کا مہینہ ہے اس میں اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا، معراج کروایا، مکہ مکرمہ سے، حرم شریف سے مسجد اقصیٰ تک. اس کا ذکر تو قرآن پاک میں صریح ہے. اور مسجد اقصیٰ سے آگے اللہ پاک آسمان دنیا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں آسمان، اور پھر عرش، لو، کرسی، سب جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کرائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرائی اللہ پاک نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کرائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرائی، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی. یہ اللہ پاک نے ملاقاتیں کروائیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، اور خود بھی ملاقات فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کروایا. سارے انبیاء علیہ السلام کو جو معراج کروایا ہے وہ فرشوں پہ، زمین پہ، فرش پہ معراج کرایا ہے. اور اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا ہے وہ عرش پہ کرایا ہے، عرش پہ کرایا. یہ بڑا اعزاز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سابق نبیوں کو تو معراج کروایا ہے فرش پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج فرمایا ہے عرش پر. بہت بڑا اعزاز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے گئے اللہ پاک جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے.
سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے ہیں تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آگے نہیں جا سکتا، اب آگے خود تشریف آپ لے جائیں گے۔ اسی جسم اور روح کے ساتھ اوپر آپ گئے ہیں، جتنی بھی دنیا ترقی کرے، جہاں تک بھی اوپر جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لے گئے ہیں۔ یہ اس امت کی ترقی کا راز بھی ہے اور پیارے نبی کی عظمت کا راز بھی ہے۔ کہ پیارا نبی تو اس سے بلندی پر گئے ہیں، امت آسمان کے نیچے گھوم رہی ہے، زمین کے اوپر اگرچہ امت گئی ہے، فضا میں جہاز بھی، خلا میں سیارے بھی، یہ سب کچھ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن سب کی بلندی اور سب کے تمام تجربات آسمان کے نیچے ہیں، اور آسمان کے نیچے جانا، ترقی کرنا سائنس کا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سب ہوا ہے اور اس سے اوپر ہوگا، اب اس سے اوپر ہوگا۔ اوپر کی ترقیاں بھی، آسمان کے نیچے بھی سب کچھ ہے، اوپر دریا بھی ہیں، اوپر زمینیں بھی ہیں، اوپر تمام چیزیں جو زمین پہ ہیں اس سے کہیں زیادہ اوپر بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ سائنسدان پہلے نہیں مانتے تھے، اب جن کے سیارے خلا پہ جو جا رہے ہیں وہاں بہت کچھ مان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ کی قدرت کے نظارے اللہ پاک ان سب کو دکھا رہا ہے۔ آسمان سے نیچے ستارے ہیں، چاند ہے، ہاں جی، سارا نظام ہے۔ البتہ سورج کا جو نظام ہے وہ آسمان کے اوپر ہے اور اس کی بلندی بھی بہت زیادہ ہے، 9 کروڑ میل اوپر ہے، اور 9 کروڑ میل سے روزانہ فرشتہ لے کے چلتا ہے۔ سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب سے غروب کرتا ہے، پھر رات کو زمین کے نیچے سے واپس آتا ہے، عرش کا سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اجازت لیتا ہے فرشتہ، اللہ اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم دوبارہ طلوع کرو اور دوبارہ دنیا کے نظام کو جیسے حکم ہے پورا کرو، اور دوبارہ سورج آتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے۔ قیامت کے روز سورج کو مغرب سے طلوع کیا جائے گا، واپس جب پوچھے گا فرشتہ کہ میں واپس لے جاؤں تو اللہ فرمائے گا نہیں، اب ہم نظام کو کلوز کر رہے ہیں، اب ہم نظام کو ختم کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، لہذا تم کو واپس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور لوگ توبہ کرنے کی کوشش کریں گے، توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور اس سے پہلے توبہ قبول کی جائے گی۔ اس لیے توبہ میں جلدی کرنی چاہیے، توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو زندگی کا بھی علم نہیں ہوتا، اور توبہ کے دروازے بند ہونے کا بھی علم نہیں ہے کہ کب بند ہوں گے۔ اگرچہ اللہ کے ذکر کی بدولت، قرآن کی بدولت، نماز کی بدولت، دین کی بدولت یہ جہان نظام چلتا رہے گا، زوال تو آئے گا اس میں، لیکن نظام چلتا رہے گا۔ اس کے لیے یہ کوشش کریں چھوٹی بچے تو نہیں ہے، بہت ہی بچے کو نہیں، تو اس طریقے سے یہ اسراء اسی مہینے میں ہوا ہے، سیر اسی مہینے میں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں اوپر لے جایا گیا ہے، اور یہ سارے انبیاء کو مسجد اقصی میں حاضر کیا گیا ہے، سارے انبیاء کے روح ان کے جسم میں لوٹائے گئے ہیں، اور سارے انبیاء اپنے جسم و روح کے ساتھ مسجد اقصی میں رسول پاک کی امامت میں سب نے نماز فجر پڑھی ہے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور جسم کو جہاں چاہے روح دے دے، جہاں چاہے پہنچا دے۔ کئی جسم اللہ ایک جسم کے بناتا ہے، ایک جسم نہیں ہے ہمارے، کئی جسم ہیں۔ سب سے پہلا جسم ہمیں ملا تھا عالم ارواح میں، ہمیں ایک جسم پہلے مل چکا ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی ایک جسم اللہ نے دیا ہے، اس جسم کا نام ہے نسمہ۔ عالم ارواح میں جب ہم پیدا کیے گئے، ہر بندے کو جسم دیا گیا، اس کے جسم چھوٹا تھا،
سمجھنے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں چیونٹی کی. چیونٹی جیسے چھوٹی چیز ہے، لیکن چیونٹی کے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہیں. چیونٹی حیدرآباد میں بیٹھی ہو، اس کو کراچی کا پتہ ہوتا ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں گولڈ رکھا ہوا ہے، مٹھائی رکھی ہوئی ہے. یعنی اللہ نے اس کو سونگھنے کی قوت بہت زیادہ دی ہے. حالانکہ بہت چھوٹی ہے چیونٹی، 100 میل سے زیادہ دور پر چیز رکھی ہو، چیونٹی کی جو سونگھنے کی طاقت ہے، جو چیونٹی سونگھ لیتی ہے 100 میل آگے فلاں جگہ گندم پڑی ہے. ایسی طاقت دی اللہ نے اس کو جو عام کسی کو طاقت نہیں ہے 100 میل سے سونگھ سکے. ہم خوشبو سونگھتے ہیں لیکن 1-2 فٹ میں یا 4 فٹ میں، لیکن زیادہ نہیں سونگھ سکتے ہم. چیونٹی کو زیادہ صلاحیت ہے. اللہ نے پہلے ایک جسم دیا عالم ارواح میں، روح اور جسم سب کے تھے، اور سب سے اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، سب نے اللہ کو اپنا رب مانا. اور سب کے سب گویا کہ عالم ارواح میں، عالم ازل میں موحد تھے. کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا، کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، کوئی سکھ نہیں تھا. جتنے بھی باطل مذاہب ہیں ایک بھی نہیں تھا عالم ارواح میں. کلہم موحد، کلہم مسلمان، کلہم سب کے سب ون ٹو آل اللہ کے فرمان بردار تھے. اللہ نے جب پوچھا سب نے اللہ کو خوش کیا اور سب نے ہاں کی. یہ کافر یا مشرک، یہودی، ہندو، نائت جو کچھ بھی ہے، یہ سارے فتنے دنیا میں نمودار ہوئے ہیں. اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ان کو سکھاؤ. نوح علیہ السلام سے پہلے ضرورت پیش نہیں آئی تو کسی نبی نے دعوت نہیں دی ہے. اگرچہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک نبی آتے رہے، کھانا پینا، رہنا سہنا، کپڑے پہننا، یہ سب کچھ سکھاتے رہے. لیکن آدم علیہ السلام کے نوح علیہ السلام تک پوری دنیا ٹھیک رہی ہے، عالم ارواح میں ٹھیک رہی ہے. نوح علیہ السلام سے دنیا خراب ہوئی، شرک کیا، پوجا پاٹ شروع کی، وہاں سے ضرورت پیش آئی تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام کے بعد رسول پاک تک یہ ضرورت جاری رہی ہے. اور رسول پاک کی امت میں یہ ضرورت ابھی بھی ہے، لیکن اللہ نے یہ ضرورت علماء کو دے دی پورا کرنے کے لیے. نبیوں کا سسٹم بند، رسول پاک پہ نبی اب نہیں آئیں گے، علماء آئیں گے، مفتی آئیں گے، قاری آئیں گے، فقیہ آئیں گے، محدث آئیں گے، مفسر آئیں گے، اولیاء اللہ آئیں گے. یہ سب نبیوں کے قائم مقام ہیں. سب دین کی دعوت دینے والے رسولوں کے، نبیوں کے، رسول پاک کے قائم مقام مقرر کیے گئے. پہلے فرمایا جیسے ہر بستی میں ایک نبی ہوتا تھا، ہر قوم میں نبی ہوتا تھا، ہر شہر میں نبی ہوتا تھا، ہر علاقے میں نبی ہوتا تھا. اب فرمایا رسول پاک کی امت میں ہر قوم میں عالم ہوگا، ہر شہر میں عالم ہوگا، ہر بستی میں عالم ہوگا، ہر علاقے میں عالم ہوگا، مسجد ہوگی، مدرسہ ہوگا. یہ سب نبوت کے، نبیوں کے قائم مقام نظام ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ مساجد، مدارس، علماء، انبیاء کے ورثہ ہمارے اور آپ کے لیے ہادی، رہنما، جنت کا ذریعہ ہیں. یہ لوگ ہم کو دوزخ سے بچاتے ہیں، یہ لوگ ہم کو جنت کی راہ بتاتے ہیں. یہ لوگ بڑا سرمایہ ہیں. ایک عالم پوری دنیا کی حیات کا ذریعہ ہے. ایک عالم کا جانا پورے عالم کی موت کا ذریعہ ہے. فرمایا حیات العالم، حیات العالم، موت العالم، موت العالم. عالم کا زندہ رہنا جہان کو زندہ رکھے گا. عالم کا وفات پانا جہان مر جائے گا، جہان وفات پائے گا، جہان ختم ہوگا. اللہ جب قیامت قائم کرے گا تو ایک بھی عالم نہیں ہوگا. اگر ایک بھی عالم رہا تو قیامت قائم اللہ نہیں کرے گا. تو عالم کے ہونے سے ہم سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، زمینیں، دکانیں، مکان، تجارت، یہ سب عالم کی برکت سے آئے. جب تک عالم ہیں، یہ بازار ہیں، یہ فیکٹریاں ہیں، یہ شہر ہیں، کاروبار ہیں، یہ حکومتیں ہیں، صدر ہیں، وزیر ہیں، سفیر ہیں، یہ سب کچھ نظام اپنی جگہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا.
جب علماء گئے یہ نظام چلا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ پانی کو ختم کرے گا۔ دنیا میں جو پانی ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، پانی کے سبب علماء ہے۔ اللہ علماء کے ذریعے علماء کے لیے پانی پیدا کرتا ہے۔ علماء کے لیے پانی پیدا کیا ہوا ساری مخلوق پانی پیتی ہے۔ ساری مخلوق کو جو پانی ملتا ہے علماء سے ملتا ہے۔ جب علماء ختم ہوئے پہلے پانی ختم ہو جائے گا، پھر آگ لگائیں گے اللہ پاک، پھر سب کو فنا کریں گے۔ تو علماء کی قدر کرنی چاہیے کہ ہماری شادیاں، خوشیاں، بازار، دکان، مکان کیوں لگا ہوا ہے؟ علماء کی برکت ہے۔ کہ بدبختی کیا ہے؟ ہم علماء کے خلاف ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہاں جی، کوئی کہتا ہے علماء نہ ہوں، اس کو پتہ نہیں جو علماء نہیں ہوں گے اللہ یہ نظام فنا کرے گا، تو بھی نہیں رہے گا، نہ تیری دکان رہے گی، نہ تیری فیکٹری رہے گی، نہ تیرے کچھ دولت رہے گی، نہ تیری اولاد رہے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی جب علماء گئے۔ تو ایک بندے کی دعوت ہوتی ہے نا بڑے کی، تو چھوٹے 10 اس کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ جب ایک جاتا ہے تو کوئی دعوت ہی کوئی نہیں۔ یہ رونق، یہ آسمان، یہ زمین رسول پاک کے ذریعے، صحابہ انبیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے سجا ہوا ہے۔ اب کفار بھی مزے اٹھا رہے ہیں، یہود نصارہ بھی مزے اٹھا رہے ہیں، تو اللہ کا نظام ہے، سب مزے اٹھا رہے ہیں، اس میں سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ پنکھا ہے، پنکھا ایک بزرگ کے لیے ہم نے کھولا، ایک بزرگ پنکھے کے نیچے تشریف لائے، کہہ رہے جی ان کے لیے پنکھا کھولو۔ اب بزرگ کے ساتھ 150 بندے اور بیٹھے ہوتے ہیں، پنکھا جب چلا نا بزرگ کے لیے، آس پاس والوں کو ہوا لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ بتاؤ، آس پاس والوں کو ہوا لگے گی یا نہیں لگے گی بھائی؟ لگے گی نا۔ تو یہی دنیا کا حال ہے۔ یہ دنیا اللہ نے آباد جو کی ہے علماء کے لیے کی ہے، پانی علماء کے لیے جاری کیا ہے۔ اب یہ علماء کے لیے سب نعمتیں ہیں، ان کے صدقے عوام کے لیے بھی ہیں، ان کے صدقے غریبوں امیروں سب کے لیے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے، اگر ہم صحیح سمجھیں گے اللہ نعمتیں مزید دیں گے، صحیح نہیں سمجھیں گے تو نعمتوں میں رکاوٹ ڈال دیں گے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے علماء کے صدقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، انبیاء کے صدقے، صحابہ کے صدقے، فقہا، علماء، صلحاء کے صدقے ہے۔ یہ دل میں سمجھیں اور قدر کریں علماء کی، اور خدمت کریں علماء کی۔ اللہ پاک زیادہ دیتا ہے۔ آپ نے 1 روپیہ دیا، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، اللہ نے 49 کروڑ دیا، واہ! آپ نے دین میں 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ پاک اس کے جواب میں 49 کروڑ خرچ کرتا ہے۔ اللہ واپس اس بندے کے بیٹے کو دیتا ہے، اللہ واپس اس کے پوتے کو دیتا ہے، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں ہے وہ دادا نے کہیں اللہ کے لیے دیا تھا، وہ دادا کا دیا ہوا بیٹے کے کام آیا، پوتے کے کام آیا، ان کی نسل چلتی رہی اور آگے رزق بڑھتا رہا۔ اور در حقیقت پیچھے تھے کسی اللہ والے کو ان کے ماں باپ نے، دادا نے عزت کی تھی، خدمت کی تھی، ان کو خوش کیا تھا۔ امام غزالی جو پیدا ہوئے، ایک بزرگ مہمان ہوئے ان کے ماں باپ کے ہاں، انہوں نے کہا گھر والوں نے کہ بزرگ کے کپڑے میلے ہیں، اس کی تو حالت ہی بڑی بری ہے۔ تو ماں نے گویا کہ ان کی ماں نے اپنے ان کے والد سے کہا اس بزرگ کو بولو اپنے کپڑے دے دو، ہم آپ کو کپڑے دھو دیتے ہیں۔ تو اس نے جا کر کہا کہ ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ اپنے کپڑے دے دیں، آپ کے کپڑے بہت میلے ہیں، ہم دھو دیتے ہیں۔ تو انہوں نے دے دیے۔ اب انہوں نے کھانا خوب کھلایا، خدمت کی۔ صبح سویرے وہ کپڑے لے کے آ گیا گھر والا کہ بھئی یہ گھر والوں نے آپ کے لیے کپڑے دھوئے ہیں، یہ کپڑے صاف ستھرے آپ پہنے تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ تو بزرگ نے کپڑے لے کے ایسے بیٹھ کے بولا، اللہ میرے مولا، ان لوگوں نے میرے کپڑے دھو دیے، اے میرے کپڑے اجلے ہو گئے، میرے کپڑے سفید صاف ستھرے ہو گئے، تو ان کا دل دھو دے۔ کیا دعا دی اللہ والا نے؟ ان گھر والوں کے دلوں کو پاک کر مولا، انہوں نے میرے کپڑے پاک صاف بنائے ہیں، تو ان کے دلوں کو پاک صاف بنا۔ اللہ کے فضل سے وہ دعا جو قبول ہوئی تو امام غزالی پیدا ہو گیا، اور جو دنیا میں کیمیہ سعادت،
دین کے علم کے حکمت کے خزانے لگ گیا اور پوری امت کے ہدایت کے لیے بہترین ذریعہ بن گیا۔ یہ ایک خدمت کا صلہ ملا، بزرگ کی دعا کا صلہ ملا کہ وہ دعا دے گئے۔ اس لیے جب ہم خدمت کرتے ہیں علماء کی، طلباء کی، یتامہ کی، بیواؤں کی، مساکین کی، غریبوں کی، ان کی شادیاں خوشیاں ذریعہ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی واپس انعام دیتا ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے اس بندے نے کیا خدمت کی ہے، کیا تعاون کیا ہے، کیا نیکی کیا ہے، تو اللہ اس کو بہترین واپس اس کو بھی، اس کی اولاد کو بھی، اولاد کی اولاد کو بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اتنا بڑا اللہ قدر قدان ہے۔ یہ اتنے بڑے لوگ، آپ اس کو تھوڑا سا تعاون کریں نا، وہ بہت بڑا تعاون کریں گے۔ بڑے لوگ ہیں، وہ اپنی شان سے بڑا تعاون کرتے ہیں۔ ہمارا چھوٹا سا ہدیہ ہے، لیکن بڑوں کا بڑا ہدیہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تو بہت بڑا ہے، غنیوں کا غنی ہے، ہاں جی، سارے فقیر ہیں، تو اللہ بہت ہدیہ دیتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ 7 مارچ کو انشاءاللہ ختم بخاری شریف ہے۔ ختم بخاری شریف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد محدثین کا دور جو چلا ہے تو ہمیشہ بخاری شریف کے اوپر دعائیں قبول کی گئی، دعائیں کرائی گئی۔ بہت بڑا عظیم الشان دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ آپ کے اس دارالعلوم پر اللہ کا فضل و کرم ہے، یہاں بنات بھی عالمہ بنتی ہیں، بنین بھی عالم بنتے ہیں، بوائے اینڈ گرلز، لڑکے بھی عالم بنتے ہیں، مفتی محدث بنتے ہیں، اور طلبہ اور لڑکیاں جو ہیں طلبہ ساتھ وہ بھی بنتی ہیں۔ تو الحمدللہ 7 مارچ کو بنات کی بھی جو عالمہ فارغ ہوئی ہیں اور بنین کے بھی جو عالم مفتی فارغ ہوئے ہیں، اور دیگر حفظ وغیرہ شعبہ تجوید وغیرہ میں سب کی جو ہے دستار بندی بھی ہوگی، تو اس میں شرکت کی دعوت ہے، دعائیں بھی ہوں گی، تعاون کی بھی درخواست ہے۔ جو چاہے جس کا کتابوں کے لیے، کپڑوں کے لیے یا کسی طرح کی تھے، جس درجے میں بھی کھانے کے لیے خدمت میں حصہ ملاتا ہے تو اس کو بھی دعوت ہے، ایسے موقع سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا۔ اللہ مجھے آپ صاحب کو عمل کی توفیق دے اور زیادہ زیادہ نیک کام میں، نیک اعمال میں سبقت لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا